اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، اس آیت کا شان نزول یہ ہے جب اللہ رب العالمین نے جنگ احد میں شہید ہونے والوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، ان کی روحوں کو سب پرندوں کا جسم عطا فرمایا، وہ جنت میں جنت کی نہروں میں سیر کرتے ہیں، جنت کے پھل میوے کھاتے ہیں، اور عرش کے نیچے جو سونے کی قندیلیں ہیں ان میں رہتے ہیں اور اپنے رب کی عطا پر خوش ہیں۔ تو انہوں نے رب العالمین کی بارگاہ عالی وقار میں عرض کی، مولا ہماری اس عیش و عشرت کی خبر ہمارے بھائیوں کو بھی عطا فرما تاکہ وہ جہاد سے پیچھے نہ رہیں۔ یہ جو عیش و عشرت ہمیں جنت میں ملی، اس کی خبر ہمارے پچھلے بھائیوں کو بھی عطا فرما تاکہ وہ جہاد سے پیچھے نہ رہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہاری خبر میں ان کو پہنچائے دے رہا ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جنتیوں کی خبر دی کہ ان کی شان کیا ہے، ان کو کیا مقام ملا ہے۔ ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا، ایک شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ شہید ہوئے۔ ایک دن حضرت جابر پریشان تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، اے جابر تم پریشان کیوں ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے اور انہوں نے قرضہ بھی بہت چھوڑا ہے اور بال بچے بھی بہت چھوڑے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں نا جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ عرض کی، یا رسول اللہ کوئی بات بتا دیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سب سے حجاب میں کلام فرمایا، پردے میں کلام فرمایا، لیکن تیرے والد سے بغیر پردے میں کلام فرمایا اور ان کو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ پھر تیرے والد سے رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو تیرے والد نے عرض کی، مولا ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم پھر تیرے راستے میں جہاد کریں۔ تو رب نے فرمایا جس کو ایک دفعہ موت ہو جاتی ہے قانون ہے ہم اس کو واپس نہیں بھیجتے۔ تو عرض کی، مولا ہماری خبر پچھلوں کو بھیج دے تاکہ وہ جہاد سے پیچھے نہ رہے اور تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کریں، ان کو پتہ چلے کہ شہادت کے بعد رب کائنات کیسا مرتبہ مقام عطا۔ یہ ہے شان نزول، رب نے خبر دی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ یہ خطاب یا تو نبی پاک علیہ السلام سے ہے، یا سارے مسلمانوں سے ہے، یا ان منافقوں سے ہے جنہوں نے شہداء کی زندگی کا انکار کیا، کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے مردہ بھی مت سمجھو۔ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، فرمایا مردہ بھی مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم، اپنے رب کے قرب میں ہے، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے، بل احیاء، زندہ ہے، کس طرح ان کی روح اور جسم دونوں زندہ ہے۔ یہاں پہ بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا، نہیں جی ان کی برزخی زندگی ہے۔ برزخی زندگی تو ہر کافر مومن مسلمان سب کو حاصل ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا، نہیں جی ان کی روحانی زندگی ہے۔ علماء فرماتے ہیں بل احیاء، بلکہ وہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ زندہ ہے۔ موت کا مطلب کیا ہے؟ موت کے علماء کرام نے کئی معنی بیان فرمائے۔ روح کا جسم سے نکل جانا، ایک معنی روح کا جسم کو چھوڑ جانا۔
روح کا جسم سے نکل جانا یہ انبیاء، اولیاء، علماء، عام لوگوں سب کو حاصل ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کی روح بھی جسم سے نکلتی ہے لیکن ایک آن کے لیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے۔ اسی وجہ سے ان کی روح جسم کو چھوڑتی نہیں، ان کا جسم گلتا سڑتا نہیں۔ شہداء کا جسم گلتا سڑتا نہیں، انبیاء کا جسم گلتا سڑتا نہیں کہ ان کی روح جسم کو نہیں چھوڑتی۔ ہاں قانون قدرت کے مطابق ان کی روح ایک آن کے لیے جسم سے نکلتی ہے لیکن پھر اسی جسم کے اندر ڈال دی جاتی ہے، اور وہ اسی طرح جس طرح عام لوگ زندہ ہوتے ہیں انبیاء کرام اسی طریقے سے زندہ ہوتے ہیں روح اور جسم کے ساتھ۔ اسی طریقے سے شہداء کی اسی طریقے سے زندہ ہوتے ہیں روح اور جسم دونوں کے ساتھ۔ بعض لوگوں نے دھوکہ کہا کہ نہیں یہ برزخی زندگی ہے، یہ روحانی زندگی ہے۔ رب فرماتا ہے عند رب، ان کو اپنے رب کا قرب حاصل ہے، یرزقون رزق دیے جاتے ہیں۔ رزق کھانا یہ جسم کی صفت ہے، روح کی صفت نہیں ہے۔ رزق کھانا جسم کی صفت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا وہ جنت پیدا بھی ہو چکی ہے اور وہ جنت کی نعمتیں کھاتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رب کائنات ان کو جسمانی زندگی عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک کے دور میں، نبی پاک کے دور کے بعد بھی کئی شہداء کے جسموں کو کھولا گیا، قبریں کھولی گئی، ان کے جسم اسی طریقے سے سلامت ہے۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں آج کے دور میں شہید ہونے والے، اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمہ بلند کرنے والے شہید ہو جاتے ہیں، پھر کسی وجہ سے ان کی قبر کھولی جاتی ہے تو ان کی قبر اسی طریقے سے تر و تازہ ہوتی ہے، ان کی جسم اسی طریقے سے تر و تازہ ہوتی ہے۔ یہ رب کائنات اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والوں کو یہ مرتبہ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ رب کائنات نے ان کی خبر دی کہ ان کو رب کائنات کی طرف سے جنت کا رزق ملتا ہے۔ بعض خوش نصیب تو ایسے ہیں کہ انہیں دنیا میں ہی جنت کا رزق ملتا ہے۔ کیسے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ان کو رب کائنات نے جو ان کے پاس رزق آتا تھا مسجد اقصیٰ کے محراب میں، وہ جنت سے آتا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کو ایک موقع پر صحابہ کرام کو پیاس لگی، نبی پاک علیہ السلام نے پانی کے اندر تھوڑے سے پانی کے اندر اپنی انگلیاں ڈبوئی، اللہ نے 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری فرمائے، یہ جنت کے چشمے رب کائنات ہے۔ تو یہ خوش نصیبی ہے کہ رب کائنات دنیا میں محبوب کے غلاموں کو جنت کا پانی، جنت کا شراب عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بقیہ جو ان کو شانیں ملی وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، مرنے کے بعد روح فنا نہیں ہوتی، روح شہداء کے جسموں میں ڈالی جاتی ہے، باقی عام لوگوں کی روح جہاں اللہ چاہتا ہے ان کو رکھتا ہے مقام علیین میں، عرش کے نیچے، زمزم کے کنویں میں، پہلے آسمان میں، دوسرے آسمان میں، اور جو کافی منافق ہیں ان کی روحیں اسفل سافلین میں ہوتی ہیں۔ روح کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کا جسم گل جاتا ہے لیکن روح کے اوپر فنا نہیں آتی، جسم کے اوپر فنا آتی ہے، روح کے اوپر فنا نہیں آتی۔ میں ایک دفعہ اپنے مرشد کریم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے ایک ساتھی نے عرض کی کیا حضور یہ مرنے کے بعد روح بھی ختم ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے حبیب یہ روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، روح امر ربی سے ہے اور امر ربی کو فنا نہیں، امر ربی کو فنا نہیں ہے۔ روح مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتی، روح زندہ رہتی ہے، روح کا تعلق باقی رہتا ہے۔ بعض لوگوں کا جسم گل سڑ جاتا ہے لیکن انبیاء، اولیاء، شہداء، علماء ربانیین ان کا جسم بھی گلتا نہیں۔ اور میں نے آپ کو یاد ہو رمضان المبارک میں یہ بھی بتایا تھا جو نبی پاک علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں ان کا جسم بھی گلتا سڑتا نہیں۔ اگر آپ عالم نہیں بن سکتے اور کوئی مرتبہ مقام نہیں مل سکتا تو کثرت کے ساتھ نبی پاک پر درود و سلام پڑھو، یہ مرتبہ مقام اللہ رب العالمین آپ کو بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العالمین سے مجھے عمل کرنے کی